بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. دینی علم کی شان و عظمت. دینی علم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم. اس کائنات میں میرا آپ کا ہم سب کا ایمان ہے کہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے، سب سے بلند مقام والے، سب سے بڑی شان والے کون ہیں؟ جواب دیجیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان ایسی شان والا اللہ تعالی نے نہ ان سے پہلے، نہ ان کے زمانے میں، اور نہ قیامت تک نہ کوئی بنایا ہے نہ بنایا. ان ایسی حیثیت والا نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ مقرب فرشتوں میں کوئی. رب العالمین خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور وہ مخلوق میں بے مثال، عظیم النظیر، لاسانی، اور ان کا کوئی ہمسر نہیں. سوال یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری اللہ پاک نے کیا بنائی؟ کسی ادارے میں، تجارتی ہو، تعلیمی ہو، انتظامی ہو، ذمہ داریوں کی تقسیم جن پر کی جائے ان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے یا اس سے جدا ہوتی ہے. پرنسپل، چانسلر، جی ایم، سی او، سی ای، اس کی ذمہ داریاں اور پی این کی، قاصد کی، نائب قاصد کی یکساں ہوتی. جو ذمہ داری چانسلر کی ہوگی، جو ذمہ داری سی ای کی ہوگی، جو ذمہ داری پی ایم کی ہوگی، کیا وہ ذمہ داری بڑی ہے یا نائب قاصد کی بڑی ہے؟ جواب دیجیے. نائب قاصد کی بڑی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے اور اللہ کریم نے ان کو کیوں بھیجا؟ اس سوال کا جواب میں آپ قرآن کریم میں جن مقامات پر پائیں گے ان میں سے 4 نوٹ فرما لیجیے. سورہ البقرہ آیت کریمہ 129 129. نمبر 2، سورہ البقرہ آیت کریمہ 151. تیسرا مقام سورہ آل عمران آیت کریمہ 164. اور چوتھا مقام 28واں پارہ سورہ الجمعہ آیت کریمہ 2. اب ان 4 مقامات میں سے صرف ایک مقام میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے. یقیناً، یقیناً، بیٹا جی کتنی دفعہ یقیناً؟ اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا جب اللہ تعالی 2 دفعہ قسم کھائیں تو
اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، ان سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ان سے سچی گفتار کسی کی نہیں۔ وہ قسم کھا کے بیان کرتا، میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالی کی نعمتیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں یا انگنت؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے۔ اب ان لاتعداد نعمتوں میں سے جس نعمت کا جتلانا اللہ کی طرف سے قسم کھا کے ہو، وہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ کیا نعمت فرمائی جب انہوں نے ایک رسول ان میں سے بھیجا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ پراپرٹی ڈیلر ہیں، فزیشین ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر، اور یہ سارے کام جائز ہیں اگر شریعت کے مطابق۔ کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیات، قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے یتلو علیہم آیات، وہ اہل ایمان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے غور فرمائیں۔ کیمسٹری پڑھنے سے، بیالوجی پڑھنے سے، باٹنی پڑھنے سے وہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرے گا۔ اور سن لیجئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان علوم کا پڑھنا شریعت کی چھتری میں فرض کفایہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو شان، جو مقام اس کتاب کریم اور اس کی تفسیر سنت طیبہ کا ہے، اس کی ٹکر کی کوئی چیز کائنات میں ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ احسان جتلا رہے ہیں قسم کھا کے؟ یتلو علیہم آیات، وہ اہل ایمان پر اس کتاب کی آیات تلاوت ہے۔ نمبر 2، گنتے جائیے، انگلیاں نکالیے، زین العابدین۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جن کی انگلی تھک گئی ہے وہ نیچے کر لے۔ عبد القدیر صاحب انگلی تھک گئی ہے، اونچی کرو گی۔ عمر تو بہت تھکیا نا، اونچی کروں گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے۔ مصنع جی کون سی کتاب؟ جو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، یا وہ کتاب جو قاری صاحب سے پڑھتے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کتاب کی تعلیم وہ دیں جن ایسا اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا نہیں، اس کتاب کی تعلیم دینا چھوٹا کام ہوگا یا بڑا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذو النورین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین، دی بیسٹ، قرآن صاحب یہی ترجمہ، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اور تیری عقل والے،
شیطان کی چیلیاں انٹیاں اور شیطان کے ٹٹو انکل اب دینی تعلیم کے یہ بچے کو ڈالیں، کہتے ہیں اس ظالم نے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا، ملوانہ بنا دیا، مردے نوائے تو روٹیاں کھائے۔ اللہ تجھے عقل دے اور تیرے لیے کیا بد دعا کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، اور سنت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر۔ نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ کس سے تزکیہ کرتے ہیں؟ کتاب و سنت۔ چاروں کے چاروں کام کیا ہیں؟ کتاب و سنت کی تعلیم دینا، اس کے ساتھ تزکیہ کرنا۔ اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اللہ جانے کتنی دفعہ ہے، 4 دفعہ تو ان آیات کریمہ میں ہے جن کا میں نے ذکر کیا۔ نمبر 2، امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اواب بیٹا چھوڑ دیا میرے سامنے، میں بالکل آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 90 کا زاویہ رکھو، پتہ ہے 90 کے زاویہ سٹریٹ حازم کدھر ہے، سیدھا دھیان رکھو۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کچی بات ہم اہل حدیث نہ مانتے ہیں نہ بیان کرنا صحیح سمجھتے۔ جس کے پاس پکے سودے ہوں وہ کچے کیوں لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کے سیکھنے کے لیے، کون سا علم؟ جس طرح عزیز بیٹے ڈاکٹر سجاد بیان کر، کیا ہے علم بولو؟ کتاب و سنت کا علم۔ باقی ہمیں ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، فرض کفایہ ہیں، لیکن علم یونس صاحب کتاب و سنت کا ہے۔ جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکلے تو کیا ہے وہ بھٹی صاحب؟ وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ کب تک؟ صرف جانے جانے میں نہیں، اس کا جانا بھی اللہ کی راہ میں، اس کا آنا بھی اللہ کی راہ میں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ آئیے امام طیبی رحمہ اللہ، انہوں نے یہاں ایک سوال کا جواب دیا اور بہت خوب جواب دیا۔ فرماتے ہیں کیوں اتنی شان؟ یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، مشکات کا ترجمہ پڑھے، قرآن و سنت سمجھنے کے لیے صرف اور نحو پڑھے، اور اس کا آنا جانا جہاد کے برابر ہو جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کرے بات دل سے کہوں اور دلوں میں اتر جائے۔ انہوں نے ابواب جی 4 اسباب بیان کیے ہیں، انگلیاں کھڑی کر کے سنیے۔ آپ ساتھ دائیں انگلی کھڑی کر کے بیٹھے۔ فیہ احیاء الدین، علم کے سیکھنے کے لیے مرزا صاحب کہاں ہیں میں اور آپ گم؟ یہ سودے ہیں لینے کے، رانا صاحب یہ سودے ہیں لینے۔ دائیں انگلی بیٹھے۔ فیہ احیاء الدین،
قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا، اس میں دین کو زندہ کرنا۔ وہ سب کیا ہے رانا صاحب؟ دین کو زندہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے امت اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے شیطان کے بعد؟ میں تو امریکہ کو سمجھتا ہوں، اور میرا رانا صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں میڈیا، میں تو اتنا انہی سے خبریں لیتا ہوں ساتھیوں سے، یا وقار صاحب ہیں میرے، کیوں میں وقار صاحب کون ہے سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد؟ امریکہ قرآن و سنت کے علم کو، ابو عارفین صاحب آپ بھی بڑے پڑھے لکھے، امریکہ پسند کرتا ہے اسکولوں کالجوں میں قرآن و سنت کا پڑھانا۔ میں تو میڈیا سے دور بندہ ہوں، میرے خیال میں ان کو سب سے زیادہ تکلیف دو چیزوں کی، ایک ایٹم بم کی اور ایک کتاب و سنت پڑھانے والے اداروں۔ کروڑوں ڈالر لے لو، ان دونوں کو ختم کر دو، انشاءاللہ یہ دونوں باقی رہیں گے، یہ بدبخت مارے جائیں، اور ان کے غدار وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں۔ فی احیاء الدین، قرآن و سنت کے لیے نکلنے میں دین کا زندہ کرنا۔ اور کیا ہے نمبر 2؟ وَإِذْلَالُ الشَّيْطَانِ، اور قرآن و سنت کے نکلنے میں شیطان کو ذلیل کرنا ہے۔ انٹیاں اور انکل جو بڑی مہارت سے وکالت کرتی ہیں، اپنے بچوں پر ٹچ کرو، کہاں ڈال رہے ہو، وہ سن لیں، وہ کس کو بچانے کے لیے فکر مند ہیں کہ کہیں شیطان ذلیل نہ ہو جائے۔ میرا بھانجا، میرا بھتیجا رانا صاحب قرآن و سنت کے لیے چلا گیا، لالا شیطان، ڈیڈی شیطان مارا گیا، اور اس کا مارا جانا اس پر یہ خوش ہیں۔ دینی علم کے سیکھنے کے لیے نکلنے میں شیطان کو ذلیل کرنا۔ اور کیا ہے؟ وَإِذْلَالُ الْهَوَىٰ، اور دینی علم کے سیکھنے کے لیے نکلنے میں تیسری بات وَإِتْعَابُ النَّفْسِ، اور اپنے نفس کو تھکانا ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس کا کام ہے عام طور پر برائی کا بہت زیادہ حکم کرنا۔ قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا یہ نفس کو تھکا دیتا ہے۔ اور چوتھی بات وَقَصْرُ الْحَوَىٰ وَاللَّذَّةِ، انسان کی جو خواہش ہے، لذت ہے شیطانی، اس کو توڑ دے۔ انہی دو باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، تاکہ اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے قرآن و سنت کا علم سیکھنا سکھلانا، کہ ان کا مشن ہے جو ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کا علم سیکھنے کے لیے نکلنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، جہاد میں ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ اللہ کریم جو بات کہی گئی، سنی گئی، اس میں سے جو ٹھیک ہے اس کو قبول فرما لے، جو غلط ہے اس کو معاف فرما دے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ اسے ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما دے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، عقیدہ یہ ہے اللہ اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ موت آئے،
اور اسی عقیدہ کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں جائیں، اسی عقیدہ کے ساتھ حوض کوثر پہ جائیں، اسی عقیدہ کے ساتھ اس صراط کو پار کریں، اسی عقیدہ کے ساتھ اللہ جنت میں لے جائے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ خیر، ساری خیر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو امت میں پھیلانے میں ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، قوموں کو تا قیامت اسی مشن پر لگائے رکھے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت دونوں کی خیر سے محروم نہ کرے، اپنے سوا کسی کا دست نگر محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔